سب سے اہم خبر آج ڈی جی آئی ایس آئی ایکس کور کمانڈر جنرل فیض حمید کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی. 14 سال کی قید بامشقت ہے. بڑا اہم فیصلہ ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. اس حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کے اندر آخری پیرا بالخصوص تجزیہ نگاروں کی بحث کا باعث بن رہا ہے. اس آخری پیرا کے اندر کچھ تھوڑی سی تبدیلی بھی کی گئی, وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ آج ناروے کے امبیسڈر نے کچھ ایسی غیر ڈپلومیٹک قسم کی حرکت کی کہ پاکستان کا فارن آفس اس کے اوپر سیخ پا ہو گیا. انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس میں اپنے آپ کو پیش کر دیا بطور گواہ نہیں, بطور آبزرور, اور یہ ہوا ایک پارٹی کی دعوت کے اوپر. یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر ہماری رپورٹر ہمیں بتائیں گی کہ فارن آفس کی آبجیکشنز اس پر کیا ہے اور ماجرا کیا ہوا. ہم آپ کو بلاول بھٹو زرداری کی اندرون لاہور میں بات چیت بھی لوگوں سے سنوائیں گے. یہ بڑی دلچسپ ویڈیو ہے جس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں اور اندرون لاہور کے اندر جو اونچی دیواروں کے اندر تنگ گلیوں میں لوگ رہتے ہیں, اوپر سے وہ کیا بات کر رہے ہیں. ہم آپ کو خواجہ آصف کا ٹویٹ بھی دکھائیں اور سنوائیں گے جو جنرل فیض حمید کے ورڈکٹ کے اوپر ہے. اس کے اوپر چھوٹا سا تبصرہ بھی کریں گے. مہمانوں کا تعارف میں کروا دیتا ہوں. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بلال زرکیانی صاحب, وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہیں. ہم ان سے اس بحث کے آغاز میں پوچھیں گے کہ اس کے سیاسی امپلیکیشنز کیا ہیں. سینیٹر ہمایوں مومند صاحب جو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ. 2 تجزیہ نگار اور صحافی ہمارے پاس موجود ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ, صحافی تجزیہ کار, انہوں نے ٹویٹ میں پہلے بتایا کہ جنرل فیض کو سزا ہونے والی ہے. اس کو کچھ دیر کے بعد پھر خبریں بھی آئیں. آپ کا بہت شکریہ غریدہ. عمار مسعود صاحب تجزیہ کار, چیف ایڈیٹر ہیں وی نیوز کے. وی نیوز نے بہت عرصے پہلے مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ جی. اسٹارٹنگ وتھ یو کوئکلی, اس کی سب سے بڑی امپلیکیشن کیا ہے جب آپ یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امپلیکیشن کیا ہے؟ میرے خیال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, تھینک یو فار ہیونگ می آن جوشوا طلعت صاحب. دیکھیے سب سے بڑی امپلیکیشن تو یہ ہے کہ جی میرا خیال ہے اٹ سینڈز اے ویری اسٹرانگ میسج. A person of this profile, a person of this rank who has held the sort of positions that he's held, فوج کے اندر اس کا اس طرح پبلکلی احتساب ہونا آفٹر سچ اے تھرو لیگل پروسیس. 15 مہینے کی یہ پروسیس رہی جس میں فیض حمید صاحب کو رائٹ آف ڈیفنس بھی دی گئی, ان کی ٹیم بھی ان کی مرضی کی دی گئی, اور 15 مہینوں کی طویل پروسیس کے بعد جو 4 چارجز ان پر تھے اس پہ ایک کنوکشن ہوئی ہے. تو دس شوز کہ جو ادارہ ہے وہ احتساب کا عمل گھر سے سٹارٹ کرنے کو تیار ہے. یہ اکثر کبھی کبھی بات آتی تھی کہ جی دیکھیے اس طرح کی پروفائل کا شخص کو, یا ایک someone who's been as you stated his positions, کہ اس طرح کی شخص کو شاید اس طرح پبلکلی نہیں ہوگا. تو this sends a very strong message in that. ادارے کی طرف سے میسج اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں, اس کے علاوہ کیا امپلیکیشن؟ جی دیکھیے دوسری بات یہ کہ نیچرلی ایک ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا. دس از ون آف دا 4 چارجز on which he has been convicted. تو وہ تو خیر ہم کہتے بھی آئے تھے, آپ کو یاد ہے 2018 سے 22 کے درمیان ایک میرے نزدیک تو ایک واضح گٹھ جوڑ تھا. ہم تب بھی کہتے تھے اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں. اس کا میسج کیا ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیے اس کا یہ ہے کہ آئی تھنک فرد واحد جب اپنے ادارے سے ہٹ کے ایک پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا پہ اگر ایکٹ کرتا ہے تو اس کے اس طرح کے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ اس حوالے سے this proves the point that we made at that time. ٹھیک ہے, پولیٹیکل گٹ جوڑ تھا. آپ کے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی نظر میں کیا ہے اس کی امپلیکیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مطلب میں اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں, میں کسی کے آگے نہیں جھکتا. اس کی امپلیکیشن اگر یہ صحیح معنوں میں اگر ہم لوگ اس کو کہیں کہ ایک ادارہ اپنے اندر احتساب کرے گا تو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنہوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم لوگ پولیٹیکلی اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں اور آج سے نہیں ہمیشہ سے ہو رہے تھے, وائی ناٹ ان سے پہلے والے لوگ, اگر ہمیں کسی نے کیا تھا تو 2013 میں بھی کسی نے کیا تھا, 2008 میں بھی کسی نے کیا تھا, 2009 میں بھی کیا تھا. دیکھیں پیغام کی بات کریں, پیغام بیسیکلی یہ پیغام نہیں ہے میری نظر میں, یہ بہانہ ہے. بہانہ احتساب نہیں, بہانہ ہے. ہاں بہانہ ہے.
تو یہ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا جو انہوں نے کیا. ہو کیا ہوگا کہ کس نے نہیں کیا. اچھا انہوں نے کیا کس نے آج تک نہیں کیا. انہوں نے کیا لیکن کو سزا ہوئی تو وہ بہانہ پھر دیکھیں لوگوں نے تو, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کوٹ کرتا ہوں, آئی جی آئی میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے, جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, وہ خود کہتے کہ جی ہم نے یہ کیا. وہ اپنے پوائنٹ میں, لیکن I'm just trying to understand کہ بہانہ کس طرح ہے, تاکہ پھر میں غریزہ سے پوچھنا کہ ان کی نظر میں تجزیاتی طور پر. اور میرے نظر میں تو بہانہ یہ ہے. تو ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا. کون سا ٹرائل؟ یہ والا نہیں, مجھے اس کا نہیں پتا, میں I was not following it, مجھے نہیں پتا. آپ کی ریڈنگ یہ ہے غریدہ. پیغامات تو بہت سارے ہیں, لیکن پیغامات سے پہلے طلعت حسین صاحب, ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. چیف آف ڈیفینس فورسز کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, نوٹیفیکیشن کے اگلے ہی دن ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں. کس کے بارے میں؟ عمران خان کے بارے میں. ان کو قرار دیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی تھریٹ, اینٹی اسٹیٹ اور ذہنی مریض. ایک غیر معمولی انتہائی سخت پریس کانفرنس سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے اگلے ہی دن. اور سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن باضابطہ سی ڈی ایف بننے کے بعد جو پہلا فوجی فیصلہ آتا ہے, that is about جنرل فیض حمید. So the timing is very important. اس ٹائمنگ کو آپ سامنے رکھ کے پیغام دیکھیں تو 2-3 پیغامات بہت اہم. ایک تو وہ جو سارے دن ہم بات کر رہے ہیں کہ جی فوج کا اندر خود احتسابی کا نظام, ٹھیک ہے, آپ کا ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی, اس سے پہلے بھی اسد درانی کے خلاف بھی فیصلہ سامنے آیا, وہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن آئی تھنک اس کی جو ایک کنوٹیشن میرے نزدیک بنتی ہے, دیٹ گوز بیک ٹو راولپنڈی سازش کیس, جس میں جنرل اکبر خان اینڈ اس وقت کے ایک سویلین پرائم منسٹر کے خلاف, اینڈ جو سملیرٹی اینڈ جو انیملیز بنتی ہیں, اینڈ آلسو دا سویلینز ور ٹرائڈ ان دا ملٹری کورٹ. تو یہ ایک پیغام ہے. خود احتسابی کا نظام تو ہم نے دیکھا ان کے خلاف سخت قسم کے فیصلے آئے ہیں, کور کمانڈر لاہور 9 مئی کے بعد. اس کے پیچھے اس کے علاوہ بھی اٹس ویری روبسٹ, بہت سخت تو مثال تو قائم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آج سارے دن رجسٹر ہو بھی گیا ہے. لیکن وہ جو آخری پیراگراف جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا رائٹلی, کے بعد میں ایک تو 1 بجے آئی پریس ریلیز, پھر اس کے بعد جو 4-5 بجے کے قریب آئی, اس میں لفظ دانستہ استعمال کیا گیا تھا. سو یہ اصل پیغام ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ پیغام بلکہ یقینی طور پہ یہ عمران خان کے لیے اور پاکستان طریقے انصاف کے, اب جو ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی ملک میں, وہ یہ ہوگی کہ کیا عمران خان کا معاملہ بھی فوجی عدالت میں چلنا چاہیے, کیونکہ جو لاسٹ پیراگراف ہے وہ کلیئرلی ہنٹ کرتا ہے ٹوورڈز 9 مئی. اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کسی بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ابھی قابل احترام ہے سینٹر ہمایوں محمد صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ابھی بھی ان کے مطابق ملوث ہیں. ٹھیک ہے, آپ سیاسی بیان دیں, آپ کا حق ہے, لیکن اگر ثبوت ہیں تو چلے جائیں کسی عدالت میں. دیکھیں موئز خان بھی گیا نا, ٹاپ سٹی والا, وہ گیا سپریم کورٹ کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, جنرل فیض نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کی رانگ فل ڈوئنگ جو اس کے خلاف ہوئی وہ آج ثابت ہو گئی نا جنرل فیض کی. وہی مینشن ہے 4 کرائمز میں سے, جی افراد کو نقصان پہنچایا گیا, اس میں ابصار عالم صاحب بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ موئز خان سپریم کورٹ گیا, سپریم کورٹ نے آگے ریفر کر دیا ادارے کو کہ جی آپ اس پہ کاروائی جو ہے انیشیٹ کریں. ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے سیاست پہ ملوث ہونے کا, عدالت میں چلے جائیں, پلی لیں, اور عدالت کو کہیں کہ جی آپ ڈائریکٹ کریں ادارے کو کہ اس کو بحث کو کھول. عمار صاحب کوئکلی آپ کے خیال میں کیا امپلیکیشنز ہیں؟ دیکھیے یہ ہم سارے لوگ بات کر رہے ہیں آخری پیراگراف کی, آخری چند لائنیں کی, لیکن اس سے پہلے جو چند لائنیں ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو اس کے اندر یہ بات بارہا واضح نظر آتی ہے کہ شفافیت کا ذکر کیا گیا, ٹرانسپیرنٹ تھا. دوسری بات جو واضح نظر آتی ہے کہ احتساب کا عمل ادارے کے اندر بھی ہو سکتا ہے, بڑا کڑا نظام ہے. بار بار یہ اس میں یہ بات بھی کی کہ 15 ماہ یہ کیس چلا. یہ کیس ایسے نہیں ہوا کہ 2 مہینے میں کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں, چونکہ عمران خان پہ سختی آئی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہوا. 15 ماہ کیس چلا. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جتنی قانونی مدد ان کو چاہیے تھی وہ پورے شفاف طریقے سے ان کو دی ہے. جو وکلا چاہیے تھے, جو گواہان چاہیے تھے, جس طرح کی پروسیڈنگ وہ چاہتے تھے, وہ سب کچھ ہوا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں, یہ سارا پہلے ادارے کی جانب سے کلیئر کیا گیا. پھر اس کے بعد آگے جی آخری پیراگراف. آخری پیراگراف کی جو پہلے پریس ریلیز آئی وہ اگر آپ دکھا دیں, اور میں پڑھ دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی پلیز. تو اس میں لکھا گیا, جو پہلی پریس ریلیز آئی اس کے آخری پیراگراف کے اندر, کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات میں اس کی مداخلت کے پہلو علیحدہ طور پر دیکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی اس کے اندر 2 الفاظ کا اضافہ کیا گیا, بلکہ 3 جملہ تبدیل ہو جاتا ہے. مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے, یہ جملہ وہی ہے جو پہلے تھا, یہاں سے تبدیل ہوتا ہے دانستہ طور پر. اگلا جو جملہ ہے وہ وہی ہے, ایک لفظ تبدیل ہے, سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا. یہ باقی جملے وہی چل رہے ہیں. بالکل. اب آئیے اس کے اوپر دونوں پیراز ہمارے سامنے ہیں. جی دیکھیے, اگر ہم دانستہ سیاسی اشتعال, نہیں, وہ ایجوکیشن کا لفظ تو انگریزی کی پریس ریلیز میں بھی موجود ہے. ہاں دانستہ نہیں تھا, ڈیلیبریٹ نہیں, پولیٹیکل نہیں ہے. اگر ہم ایک بڑی پکچر میں دیکھیں, 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا, وہ فوج کے سینے میں ایک بہت بڑا زخم ہے.
وہ جس شخص نے بھی کیا اس شخص کو نہیں بخشا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہت ساری، لیکن اس میں 9 مئی نہیں لکھا ہوا، لیکن اس کا مفہوم وہی بنتا ہے کہ 2024 میں جو 10 دسمبر کو جاری کی گئی، جو 11 دسمبر کو پبلش ہوئی، اس کے اندر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں 9 مئی کا ذکر ہے. باقی اگر آپ ایک جملے میں ساری بات کو سمرائز کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے فیض حمید کے خلاف، یا وہ سارے لوگ جو باقی دیگر اس طرح کے کاموں میں انوالو تھے، یہ ان فیصلوں کی ابتدا ہے. انتہا کہاں ہوتی ہے وہ آپ اصل اس کے اوپر آئیے گا کہ ادھر سے کیوں احتساب شروع کریں. مومن صاحب نے پوائنٹ ریز کیا، ماضی میں آپ کی جماعت کہتی آئی ہے، آپ کے جو چیف ہیں پارٹی کے اور سابق پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے کے اندر باقاعدہ نام لیے، اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا جلسے پہ جو لوگ موجود تھے ان میں تھرتھلی بھی پڑ گئی، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ نام لینا ہے. نام لیے پہ ایک ہی مرتبہ نام لیا، اس کے بعد نام نہیں لیا. تو اور بھی بہت سارے شواہد ہیں، تو ادھر کیوں نہ جائیں؟ یہ دیکھیے میرا خیال ہے ایک تو سب سے پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، یہ فوج کا ایک اندرونی احتسابی عمل تھا. ٹھیک، اس کے اندر ایک پروسیس انیشیٹ ہوئی، چاہے وہ ٹاپ سٹی کا معاملہ تھا، چاہے وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن تھی، چاہے وہ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں. اب اس عمل میں، اس پروسیڈنگ کے عمل کے اندر جو شواہد آئے، جو ڈیبیٹ ہوئی، جو بھی ڈیفینس نے اور پروسیکیوشن نے اپنے مقدمہ پیش کیا، اس کے نتیجے میں ایک کنوکشن ہوئی ہے چاروں چارجز میں. اگر اس پروسیڈنگ کے دوران یا فوج کے اندرونی معاملات میں اگر وہاں پر اسی طریقے سے کسی اور شخص کے خلاف اس طرح کا کیس بنتا ہے تو بالکل احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک، اگر ان کیسز کے اندر سے ہی، اگر انہی پروسیڈنگز کی کنکلوژن کے نتیجے میں کوئی ایسی بات یہاں ہوئی ہے جس میں کوئی اور شخص انہی چیزوں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے تو بالکل احتساب ہونا چاہیے. تو یہ تو جی ہم کہتے ہیں. ارینا میڈ اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے حوالے سے. میں بات کرنا چاہتا ہوں. بلال صاحب کے والد صاحب جو ہے نا، وہ بھی آرمی میں جنرل ہیں، میرے والد صاحب آرمی میں بریگیڈیئر تھے. مجھے بعض دفعہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ مطلب لیٹس سے جو 2IC ہوتا ہے، جیسے DGISI ہے، ہاؤ کین ہی ڈو دس تھنگ وداؤٹ دی انفارمیشن آف دا چیف آف آرمی اسٹاف؟ ان کا ڈائریکٹ جو چین آف کمانڈ میں نا، وہ رسپونڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو. جی بالکل، دیکھیں وہ ان کو انفارمیشنز وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ڈائریکٹ اپوائنٹ بھی ان کا جو ہوتا ہے نا، دیٹ از ود کنسلٹیشن آف دا چیف آف آرمی اسٹاف. اور ایک سویلین بھی DGISI بن سکتا ہے، وہ پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے. نہیں، وہ دیکھیں اس میں تو چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی سویلین، لیکن چلے ٹھیک ہے، میں اس کا بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں آپ کو رفلی ایک بتا رہا ہوں، اس طرح ہوتا ہے. میں اگر DGISI ہوں، میں پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں اپنے باس کو ان پکچر رکھوں گا. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. مے بی آئی ایم رانگ، بٹ دس از واٹ آئی وڈ انڈرسٹینڈ. But you respect the boss is the prime minister for the DGISI. That's how it goes. ویسے تو پرائم منسٹر از دی ایکچوئل باس فار ایوری ون. لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک.